1999 اس کا انیشیٹ ہوا ہے جو ڈرگ ایڈکشن کے جب سے ہم مناتے آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے تب سے یہ کم ہوا ہونا چاہیے شاید زیادہ؟ اگر ہم روز یہ دن مناتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ یہ دن بدن زیادہ ہی بڑھتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ کچھ بولتا بھی باتیں نہیں بولوں گی. میں جو مجھے پریکٹیکل لگتا ہے، میں 9 سالوں سے ایسے پٹن میں کام کر رہا ہے اور ہمیں کیا ملے گا اس میں کھانے پینے کے لیے؟ بس ظاہر سے یا کون گیسٹ آ رہا ہے، اگر چلو کوئی ہم کسی کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی بڑا گیسٹ آئے گا وہ نہیں آئے گا، پھر ہم لوگ نے یہ ایک ہونا کیا بولتے اس کو ابھی اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، یہ تو ہر گھر کے دروازے پہ بیچتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میرا گھر سیف ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں گے جو ہم اس کے بعد ہم کہتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے یہ چیزیں وجہ. مجھے آپ بتائیں وہ میرا بھی ایڈالسنٹ بچہ ہے، ہمارے بچے کو سٹریس ہو جاتا ہے لگتی ہے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو بابا صاحب ہے ان سے گزارش کر رہے ہیں پرنسپل جو اسے جانا چاہوں گا. یہ بہت زیادہ کام کی چیزیں ہیں. کو بہترین صورت میں پیدا کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شعور سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی. خیر اور شر کو پہچاننے اور اس سے اپنانے اور چھوڑنے کا اختیار بخشا ہے. اس میں نیکی اور گناہ کا استعمال کرنا شروع کر دے جس سے اس کی عقل متاثر ہو تو انسانی پیدائش کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے. پھر اس کی مثال جانور کی طرح ہو جاتی ہے جس میں عقل و تدبر کی صلاحیت مفقود ہو. ایسی تمام چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے جو اس کے مقصد تخلیق کے مخالف ہو. اس میں ایک چیز منشیات ہے. منشیات انسانی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے. اس لیے قرآن کریم نے شراب کے متعلق فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ذرا سماعت فرمائیے اور آگے تک پہنچائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. آج جو ہم بار بار ڈرگز کا تذکرہ کرتے ہیں نا یا شراب کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا سب سے بڑی بیماری یہی ہے؟ ہاں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شراب نشیلی ادویات وہ ڈرگز جس سے دماغ ڈھنگ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب کے متعلق شراب خباثتوں کی ماں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب خباثتوں کی ماں ہے. ہر برائی کی جڑ شراب میں ہی ہے. تبھی جا کے ایسے پروگرام معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہے بیان کیے جائیں گے. مختصر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور کی بنا پر جو شرف بخشا ہے شریعت کا مکلف ہوتا ہے اور اسی مکلف ہونے کی وجہ سے وہ صاحب احترام ہوتا ہے. منشیات کے استعمال سے عقل متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑھتا ہوں. اخروی نقصان، شراب پینے والا جب مر جاتا ہے، کوئی بھی ڈرگز استعمال کرنے والا جب مر جاتا ہے، حدیث کا مفہوم یاد کیجئے گا، کوئی بھی نشیلی ادویات استعمال کرنے والا جب مر جاتا ہے، وہ سن لے اس کے لیے عذاب کیا ہے. جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گوتا کا پانی پلائے گا، گوتے کا پانی پلایا جائے گا. فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوتا کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا لہو، یہ اس کی نہر ہے. اس کی بدبو سے دوزخیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت. ہمیشہ ہم نے ایک چیز نبی علیہ السلام نے 10 آدمیوں پر جن پر لعنت برستی ہے
وہ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، صرف شراب چلو کہ آگے بھی دیکھ لیجئے. بذات خود شراب پر لعنت. نمبر 1، بذات خود شراب، ڈرگس، نشیلی ادویات، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، یہ بذات خود اس پر لعنت ہے. نمبر 2، شراب بنانے والے پر لعنت. اب آگے اور شراب بنوانے والے پر لعنت، شراب فروخت کرنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب اٹھا کر لے جانے والے پر اللہ کی لعنت. جس کی طرف شراب اٹھا کر لے جانی جائے اس پر اللہ کی لعنت، شراب کی قیمت کھانے والوں پر اللہ کی لعنت. یہ پوائنٹ ہے، شراب کی قیمت کھانے والوں پر اللہ کی لعنت. یعنی ڈرگس ایسے نہیں آتا میرے گھر میں، میرے سماج میں، میری سوسائٹی میں ڈرگس ایسے نہیں آتا، یہ لایا جاتا ہے. اس ایک بزنس ہے کیا گیا ہے. دوسری وجہ جہالت ہے. یاد رکھیں گے اسکول وغیرہ کالجز کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی اور رحمت ہے. یاد رکھیے گا، یہ پوائنٹ میں نے مینشن کیا ہے، غور کیجیے گا. دوسری وجہ جہالت ہے. تعلیمی ماحول میسر روا نہیں رکھ سکتا ہے. یہ دعوت ہے انسان اس تعلیم سے یا ایک اصل کا خرابش پہچان پہ لکھ کے، اور جب یہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر پاتا ہے پھر یہ پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے. تیسری وجہ بے روزگاری ہے. بے روزگاری سے تنگ پست ہمت لوگ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے لیے منشیات کا سہارا لیتے ہیں. چوتھی وجہ ملک کا وہ سرمایہ دار طبقہ ہے جو اپنے سرمایے کی بڑھوتری کے لیے انسان کے قاتل بن جاتے ہیں اور ہم اضافے میں لگا سکتا ہے کہ اس سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں اور انسانی معاشرے کے لیے اور خاندانی آبادی کے لیے سن قاتل ہے. گٹکا، گانجا، چرس، افیون وغیرہ سے پیدا ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum to esteemed guests, honorable principal, respected chairman, beloved teachers and cherished students. As we gather here today, let's pass a collective breath to acknowledge the divine presence that envelops us. In the quiet chambers of our hearts, we invoke with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the benevolent, the compassionate, the ever merciful. This is Karnan Jan of class 9 standard, and I'm really grateful and really delightful to welcome you all of you in this beautiful morning. Really grateful that you all have gave your valuable time to this special evening. Dear listeners, it gives me immense pleasure to welcome each one of you present here. Our school, LBPS, takes immense pride in hosting this program that is about the drug awareness. Today, we gather not merely as spectators, but as architects of transformation. Let's remember the wisdom of our ancestors. مطلب نا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک پراپر سننی ہے، بھلے وہ عمل کرے پھر بعد میں نہیں کرے، لیکن ان کے سر پر مانتا ہوں. میرے سارے بارمولہ پولیس کے سارے اہلکار یہ اصلی میں حقدار ہے اس تعریف کے. میرے پہلے بہت سارے اور میرے سے بہت زیادہ تجربہ رکھنے والے اسپیکرز نے اپنی بات یہاں پر بڑی تفصیل سے رکھی ہوئی ہے. مختلف چیزوں پہ انہوں نے روشنی ڈالی کہ ڈرگس کیا ہے، ڈرگس کی برائیاں کیا ہے اور اس سے ہمارا سماج کیسے خراب ہو رہا ہے. ان کے بات کرنے کے بعد میرا یہاں پہ بات کرنا ہے جیسے جگنو نے سورج کے سامنے چمکنے جیسا ہے، تو لہٰذا میں ان چیزوں کو دہراؤں گا نہیں جو آلریڈی یہاں پر کہی ہے. آج کا یہ مقام جو ہے ایک موقع ہے میرے لیے کہ میں ایٹ دا سیم ٹائم سماج کے جو بزرگ ہے، علماء ہے، ان کے ساتھ بات کروں، سائملٹینیسلی جو ہمارا کل کا مستقبل ہے، جو بچے بچیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کروں. تو ایک بہت ہی گولڈن اپارچونیٹی ہے میرے لیے، اور اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس اپارچونیٹی کو کھو دوں. اسی لیے میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہی تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیکن آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ ہم یہاں پر آئے اور آپ سے ملے. آپ سب کی جانکاری ہے کہ ڈرگس جو ہمارے سماج میں آج سب نے یہاں پر بات کی، اس کو
देखिए प्रॉब्लम तो आप सबने बता दी कि प्रॉब्लम क्या है। अब हमें जो है सिर्फ प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना है, हमें सॉल्यूशन का पार्ट बनना है। तो आप सब यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों को ये एहसास है, यही जताता है कि आप सब सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, और तभी आप सुन भी रहे हैं लोगों को, आपका ख्यालातों का आप इजहार भी कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे कि इसको रोका कैसे जा सकता है। इसको रोकने के दो तरीके, एक है सप्लाई को रोकना, दूसरा है डिमांड को रोकना। सप्लाई को रोकने का क्या है, सप्लाई जहाँ से भी आती है, अब हम उस तफसील में नहीं जाएंगे, जो भेज रहे हैं खुदा उनको बेहतर जो है दोज़ख में उसकी सज़ा देगा, बट हकीकत यह है कि भेजा जा रहा है और वो हमारे माशरे में जो है फैलता जा रहा है। तो सप्लाई को रोकने के लिए जो तरीका है वो तरीका है जहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट का, सरकारी का, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सब का रोल है सप्लाई को रोकने के लिए। तो पुलिस जो भी कर रही है, मंशियातखोरों को पकड़ रही है, मंशियात बरामद कर रही है। जैसे कि कोई दुकानदार आलू बेचता है या प्याज बेचता है, वो इसलिए आलू बेचता है क्योंकि कोई आलू खरीदता है। अगर आप सब कल पूरे फलादन के लोग अगर ये डिसाइड कर ले कि हम आलू खाएंगे, तो वो आलू लाएगा नहीं, वो आलू का रेड़ा लगाएगा नहीं, वो कुछ और बेचेगा, वो फल बेचेगा, वो सब्जी तरकारी बेचेगा, लेकिन आलू नहीं बेचेगा क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा। ये ड्रग्स जो है ये किसी तरीके से एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जड़ है वो इकोनॉमिक। लोग जो ड्रग्स बेच रहे हैं या मंशियातखोरी में जो इन्वॉल्व है, उनका मकसद है पैसा कमाना। अगर हम या हमारे समाज में जो लोग हैं वो अगर ड्रग्स खरीदेंगे ही नहीं तो कोई ड्रग्स बेचेगा नहीं। ये डिमांड एंड सप्लाई, आप सब इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, सबको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं आएगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। ड्रग्स को रोकना, डिमांड रिड्यूस करना। सप्लाई, आप जैसे अभी भी यहाँ पर मेरे प्रीवियस स्पीकर ने बताया कि बहुत कार्रवाई, उसका ब्यौरा आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, पुलिस क्या करती है या एडमिनिस्ट्रेशन क्या हम कर सकते हैं उतना किया जा रहा है, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। एक दिन ऐसा नहीं होता है कि हम पलहालन में जो है मरकजी इदारा शरिया पटन की वसादत से जो है एक ड्रग्स के खिलाफ सेमिनार का आयोजन किया गया था, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पलहालन की सिविल सोसाइटी का कि उन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें समाज के मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदान जो है उन्होंने शिरकत की और अपने ख्यालातों का इजहार किया, और इसमें जो है यंगस्टर्स ने भी जो है शमूलियत की, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। ये बहुत ही फख्र की बात है कि पलहालन पटन के लोग जो है वो ड्रग्स के प्रति इतने जागरूक है और बढ़ चढ़ कर जो है वो ड्रग्स के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंतज़ामिया का कि उन्होंने जो है हमें यहाँ पर दावत दी और हमें लोगों के साथ बात करने का मौका भी फराहम किया। हमारा मकसद यही है कि लोगों के साथ मिलकर जल्द से जल्द बारामूला को जो है एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, और जिस तरीके का एंथुसियाज्म आज लोगों ने, खास तौर पर यंगस्टर्स ने यहाँ पर दिखाया, मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब हम बारामूला जो है हमारा जिला एक दिन ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ड्रग्स जो है एक क्राइम है, और उसी के साथ साथ पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो समाज के जो अलग अलग क्राइम्स है उन पे भी जो है कार्रवाई करती रहे। आपके कंजम्पशन के लिए मैं बताता चलूं कि बारामूला पुलिस जो है वो अलग अलग तरीके से जो है समाज में जो भी गुनहगारी प्रवृत्तियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कल ही हमने जो है खरीरी थाने में 3 लोगों को पकड़ा है जो लोगों से पैसा ऐड कर उनको फर्जी नौकरियां देने के गोरख धंधे में मुलव्वस थे। 2 दिन पहले हमने बारामूला में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग मॉड्यूल को जो है बस्ट किया है, जिसमें कि नाबालिग लड़कियों को बाहर के स्टेट से लाकर यहाँ पर बेचा जा रहा था। ऐसे लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया है। आज ही पूरे जिले में जो है ट्रैफिक वायलेटर्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है, जिसमें ट्रिपल राइडिंग और हेलमेटलेस ट्रैफिक जो राइडर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बारामूला पुलिस जो है वो बखूबी वाकिफ है, अपने जो जिम्मेदारियां है, फर्ज जो है उनसे पूरी तरह से उनको एहसास है,
اور ہم لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے دن و رات یہاں